کہ لوگوں سے قدر کرانا ویسے اتنا ضروری بھی نہیں، زیادہ ضروری تو یہی ہے نا کہ رب رسول کی نظر میں بندے کا کیا مقام ہے۔ اگر وہاں مقام ہے تو پھر لوگوں کی گڈ بک میں آنا کو زیادہ ضروری بھی نہیں۔ اگر وہاں پاس ہے تو بس پھر جے کر سائیں وسون کچھ اجیاں نو تو پھر کیڑا مائدہ لال اجاڑ سکتا ہے، پھر ضرورت کیا ہے اس قدر زیادہ پریشان ہونے کی؟ عزت اللہ دیتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جب رب کسی کو رسوا کرنا چاہے، میرے نبی پاک فرماتے ہیں پھر کوئی دنیا کی طاقت اسے عزت دے سکتی، پھر دوبارہ وہ اپنی عزت پہ بحال ہو سکتا، اور جسے اللہ عزت دے اسے کوئی رسوا بھی نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے خوف سے رویا اور اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے اس کی پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی جڑ گیلی ہو گئی تو قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا، اللہ یا تو مجھے نکال لے یا اسے جنت عطا فرما دے۔ تو اللہ جل شانہ اس بال کو تو آنکھ سے نہیں نوچے گا بلکہ اس شخص کو اللہ جنت عطا فرما دے۔ ایک صحابی نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ نور تلوار کی طرح روشن تھا نا۔ تلوار بالکل جب نئی تیار ہو کے آتی ہے تو بڑی روشن ہوتی ہے، روشنی کے سامنے کریں تو عکس پڑتا ہے اس کا، اس میں سے بھی شعائیں نکلتی ہیں۔ تلوار کی طرح تھا، دوسرے کا نہیں بالکل نہیں، تلوار کی طرح نہیں، حضور کا چہرہ تو چاند کی طرح روشن تھا۔ یعنی وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، وہ تو ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم پیار کریں گے فارغ ہو کے، ہم محبت کریں گے بچے بیاہ کے، ہم سارے کام کر کے تو پھر آئیں گے نعت شریف پڑھنے، یہ نہیں۔ او خدا کے بندے، وہاں سارا کچھ ہوتا رہا اور ساتھ حضور کا تذکرہ بھی ہوتا رہا۔ حدیث پاک سنیں گے آپ کی طبیعت بڑی ٹھنڈی ہوگی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سوال سے بچنا چاہے گا، ارادہ کرے گا اللہ میں نے کسی سے نہیں مانگنا، فرمایا جو سوال سے بچنا چاہے گا رب اسے سوال سے بچا لے گا، اور جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا کہے گا یا اللہ مجھے دنیا داروں کا محتاج نہ بناؤ، اپنی بارگاہ سے عطا فرما۔ جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا اللہ لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، اور فرمایا جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ اسے صبر کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ ارادہ تو کرے، پروگرام تو بنائے، توفیق تو اللہ دے گا۔ جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ صبر کی توفیق بھی عطا کر دے گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے یاد رکھو کسی بندے کو جو بہترین تحفہ دیا گیا ہے نا، اگر کسی کو کوئی بہترین عطیہ ملا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے صبر عطا فرمایا ہے۔ یہ بہترین تحفہ ہے، اس سے زندگی سنور جاتی ہے، اس سے انسان باوقار اور مطمئن ہو جاتا ہے۔